ایسے ہی قاضی ایاض رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب الشفاء فی حقوق المصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ میرے استاد محمد ابن عیسیٰ جب قاضی تھے ان کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا. پتا چلا کہ اس آدمی کی ایک اور آدمی سے لڑائی ہوئی ہے جس کا نام ہے محمد. لڑائی ہونے کے بعد یہ آدمی اٹھا, پاس بیٹھے ہوئے کتے کو اس نے ٹھوکر لگائی اور کہا قم یا محمد, محمد دفع ہو جاؤ. اب وہ جو مخالف تھا وہ یہ کیس لے کے عدالت میں پہنچ گیا کہ اس نے جب کتے کو محمد کہا ہے اس نے میری توہین نہیں کی بلکہ در حقیقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. قاضی نے اس آدمی سے پوچھا, وہ مکر گیا, اس نے کہا میں نے ایسے الفاظ نہیں کہے, لیکن مختلف قبیلوں سے ایسے گواہ مل گئے جنہوں نے گواہی دی کہ اس نے تم یا محمد کے الفاظ کتے کے اوپر استعمال کیے تھے. قاضی ایاض نے اس آدمی کو جیل میں بھیجنے کا حکم دیا اور اس کے بعد تحقیقات شروع کر دیں, معلوم کرنا شروع کر دیا کہ کہیں اس آدمی کا عیسائیوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں. لیکن ایسی کوئی معلومات نہیں ملی جس سے پتہ چلے کہ یہ کافروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا اس کے نظریات مشکوک ہیں. تو اس کے بعد قاضی ایاض نے اس آدمی کو کوڑے مارے لیکن قتل نہیں کیا, کوڑے مارے اور اس کو چھوڑ دیا. میرے بھائیوں کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ یہاں پہ احتمال تھا, امکان تھا اس بات کا کہ محمد سے مراد وہ اپنے مخالف کو لے رہا ہے, اور یہ بھی امکان تھا کہ اللہ کے رسول کو لے رہا ہے. جب دو امکان تھے, دو احتمال تھے, تو اس نے ملزم کو شک کا فائدہ دیا اور اس کو قتل نہیں کیا بلکہ چھوڑ دیا. اس لیے جب آپ کسی سے ایسے الفاظ سنیں جو آپ کے نزدیک کفری الفاظ ہوں, جب آپ کو کسی کو ایسا عمل کرتا ہوا دیکھیں جو آپ کے نزدیک کفری عمل ہو لیکن اس میں احتمال ہو سکتا ہے اس کی مراد یہ ہو سکتا ہے اس کی مراد یہ ہو, تو آپ اس سے پوچھیں کہ اس کی کیا مراد ہے اور اس کو آپ شک کا فائدہ دیں. اس کے اوپر کفر کا اتنی جلدی فتویٰ نہ لگائیں, اس کو آگ لگانے کی کوشش نہ کریں, اس کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں جیسے پاک و ہند میں ایسے ہو رہا ہے. چھوٹی سی بات کے اوپر کسی کے اوپر گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور اس کو زندہ مار دیا جاتا ہے, اس کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا, اس کا موقف جاننے والا کوئی نہیں ہوتا اور اس کی جان نکال دی جاتی ہے. تو میرے بھائیوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب واقعی کوئی آدمی ایسا لفظ بولے جو یقیناً کفریہ لفظ ہو یا ایسا عمل کرے جو واقعی کفریہ عمل ہو اور اس کے بعد آپ نام لے کے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں تو وہاں 6 چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. وہاں پہ 6 چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے میرے بھائیوں. پہلی چیز کیا ہے کہ وہ جس کے اوپر نام لے کے آپ کفر کا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں وہ بالغ ہو نابالغ نہ ہو. اگر وہ نابالغ ہے اور کفریہ کلمہ کہہ بیٹھا ہے, کفریہ عمل کر بیٹھا ہے, آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے, اس لیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. صححہ الالبانی کہ 3 آدمی مرفوع القلم ہیں, 3 آدمی ناقابل مؤاخذہ ہیں, 3 افراد ایسے ہیں جن سے بات پرس نہیں کی جائے گی. ایک وہ آدمی جو سویا ہوا ہو, وہ سونے کی حالت میں کوئی غلط کلمہ کہہ بیٹھے, کوئی غلط عمل کر بیٹھے, اس سے مؤاخذہ نہیں ہوگا. ایسے ہی کوئی بچہ ہے, نابالغ ہے, غلط بات کہہ بیٹھا ہے, اس سے مؤاخذہ نہیں ہوگا, اس سے بات پرس نہیں کی جائے گی. ایسے ہی کوئی مینٹل ہے, مجنون ہے, وہ کفریہ کلمہ کہہ بیٹھے تو اس کی بھی بات پرس نہیں ہوگی, اس کا بھی مؤاخذہ نہیں ہوگا, وہ غیر مکلف ہے. اور میرے بھائیوں اس کی دلیل آپ اس حدیث کو بھی بنا سکتے ہیں جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ ربیہ بنت معوذ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے. کچھ بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں, وہ دف بجا رہی تھیں, ترانے پڑھ رہی تھیں,
شہدائے بدر کی خدمات کا ذکر کر رہی تھی، اچانک ایک بچی نے کہہ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے مابین ایک ایسا نبی ہے جس کو مستقبل کے حالات کا علم ہے، جس کو پتا ہے کل کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقولی، یہ کلمات نہ کہو، وقولی بالذی کنتی تقولین، وہی ترانے پڑھو، وہی اشعار پڑھو جو تم پہلے پڑھ رہی تھی۔ اور پھر کہا لا یعلم ما فی غد الا اللہ، مستقبل کا علم صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ میرے بھائیو، یہ بدر کی لڑائی کے بعد کا واقعہ ہے، اور اس سے پہلے مکہ میں یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا اس کا علم صرف رب العالمین کو ہے۔ اور اس بچی نے یہاں پہ غلطی کی ہے، اللہ کے رسول نے اس کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا، اس لیے کہ نابالغ ہے، بچی ہے، چھوٹی ہے، اور چھوٹا جو ہوتا ہے، نابالغ جو ہوتا ہے، اس سے بات پرس نہیں کی جاتی، وہ غیر مکلف ہے، ناقابل مؤاخذہ ہے۔